ایک دفعہ حضرت عمر بن جموع کے تینوں بیٹے اپنے ساتھی معاذ بن جبل کے ساتھ رات کی تاریکی میں مناد کے پاس آئے۔ انہوں نے اسے اٹھایا اور لے جا کر اس کو ایک گڑھے میں پھینک دیا جس میں بنو سلمہ گندگی پھینکا کرتے تھے۔ یہ کارروائی کرنے کے بعد چپکے سے وہ گھر لوٹ آئے۔ کسی کو بھی اس واقعہ کا کوئی علم نہ ہو سکا۔ جب صبح کے وقت جناب عمر بن جموع اپنے معبود کو سلام کرنے کے لیے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بت تو وہاں سے غائب ہے۔ کہنے لگے، صد افسوس، اس رات ہمارے معبود کو کسی نے غائب کر دیا۔ اہل خانہ میں سے کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا تو انہوں نے اپنے گھر کے اندر اور باہر ہر جگہ دیکھا۔ غصے کی حالت میں تلاش کرتے کرتے اس گڑھے تک جا پہنچے جس میں لوگ گندگی پھینکا کرتے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مناد سر کے بل اس گڑھے میں گرا پڑا ہوا ہے۔ اسے باہر نکالا، دھویا، صاف کیا، اسے خوشبو لگائی اور وہاں سے اٹھا کر دوبارہ اپنے گھر لے جا کر اس کی جگہ پر کھڑا کر دیا اور اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، قسم ہے اگر مجھے اس شخص کا علم ہو جاتا جس نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو آج اسے میں بہت ذلیل و رسوا کرتا۔ جب دوسری رات ہوئی تو بیٹے بت کو چپکے سے اٹھا کر اسی گڑھے میں پھینک آئے جس میں اسے پہلی رات پھینکا تھا۔ باپ نے صبح کے وقت دیکھا کہ اس کا معبود مناد پھر غائب ہے۔ تلاش کرتے کرتے اسی گڑھے میں دیکھا کہ منہ کے بل گرا ہوا ہے۔ وہاں سے اسے باہر نکالا، دھویا، صاف کیا اور اسے اٹھا کر گھر لے آیا اور دوبارہ اس کی جگہ پر لا کھڑا کر دیا۔ تینوں بیٹے روزانہ مناد کے ساتھ یہی سلوک کرتے۔ باپ اس صورتحال سے بے حد پریشان ہوا۔ ایک دن اس نے ایسا کیا کہ اپنی تلوار مناد کے گلے میں لٹکا دی اور کہنے لگا، اے میرے مناد، مجھے تو علم نہیں کہ تیرے ساتھ یہ سلوک کون کر رہا ہے۔ اگر تم میں ہمت ہے تو خود اپنا دفاع کرو، یہ تلوار تیرے پاس موجود ہے۔ یہ کہا اور خود اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئے۔ جب بیٹوں کو یقین ہو گیا کہ ان کا باپ گہری نیند سو گیا ہے تو وہ دبے پاؤں مناد کے پاس آئے، اس کی گردن سے تلوار اتاری اور اسے چپکے سے اٹھا کر گھر سے باہر نکل گئے۔ انہوں نے اس کے ساتھ ایک مرا ہوا کتا بھی باندھ دیا اور بنو سلمہ کے اس کنویں میں پھینک آئے جس میں گندا پانی جمع ہوتا ہے۔ باپ جب نیند سے بیدار ہوا، دیکھا کہ مناد پھر غائب ہے۔ تلاش کرتے ہوئے کنویں تک پہنچا، اس میں اسے دیکھا کہ مناد منہ کے بل گرا ہوا ہے اور ایک مردہ کتا اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور تلوار اس سے چھین لی گئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی اور اس دفعہ اسے وہی رہنے دیا اور کہنے لگا، قسم ہے اگر تو مشکل کشا ہوتا تو ایک کتے کے ساتھ کنویں میں نہ پڑا ہوتا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ حضرت عمر بن جموع لذت ایمانی سے شادکام ہوئے، لیکن انہوں نے شرک کی حالت میں جو دن گزارے تھے اس پر انہیں انتہائی افسوس تھا۔ اب وہ دین اسلام کی طرف پورے اخلاص سے متوجہ ہوئے، اپنی جان، مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دیا۔ تھوڑی ہی عرصے بعد غزوہ احد شروع ہوئی۔ حضرت عمر بن جموع نے دیکھا کہ اپنے تینوں نوجوان بیٹوں کو دشمن سے مقابلہ کرنے کی تیاری میں مصروف ہیں اور صبح و شام بہادر شیروں کی مانند جا رہے ہیں اور جام شہادت نوش کرنے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر دم بے چین ہیں۔ آپ نے اپنے تینوں بیٹوں کے جذبہ جہاد سے متاثر ہو کر خود بھی میدان کا رخ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کا عزم کر لیا، لیکن بیٹوں نے اپنے باپ کو اس ارادہ سے روکا کیونکہ ایک تو وہ عمر رسید تھے اور دوسرا ایک ٹانگ سے معذور بھی تھے۔ بیٹوں نے عرض کی، ابا جان، اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ معذور ہیں، آپ یہ تکلیف نہ اٹھائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس ذمہ داری سے سب کو بوش کر دیا ہے۔ باپ اپنے بیٹوں کی باتیں سن کر رنجیدہ خاطر ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر شکوہ کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرے بیٹے مجھے جہاد میں شریک ہونے سے روک رہے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ میں لنگڑا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں تو لنگڑاتا ہوا جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ان کا یہ شوق دیکھ کر ان کے بیٹوں سے ارشاد فرمایا، انہیں جہاد میں شریک ہونے دو، شاید اللہ تعالیٰ انہیں شہادت نصیب فرما دیں۔ اللہ کے رسول کا حکم سن کر بیٹوں نے خاموشی اختیار کر لی،
جب جہاد کے لیے میدان کی طرف نکلنے کا وقت آیا تو حضرت عمر بن جموح نے اپنی بیوی کو اس انداز سے الوداع کہا جیسے کہ اب کبھی گھر واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ پھر قبلہ رخ ہو کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی، الہی مجھے شہادت نصیب کرنا اور مجھے ناکام بنا کر اپنے اہل خانہ کی طرف نہ لوٹانا۔ پھر وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ میدان جنگ کی طرف چل پڑے۔ ان کی قوم بنو سلمہ کے بہت سے افراد اس جنگ میں شریک ہوئے۔ جب میدان گرم ہوا تو مجاہدین اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد مختلف دستوں میں بٹ گئے۔ حضرت عمر بن جموح کو دیکھا کہ وہ سب سے اگلے دستے میں چلے جا رہے ہیں اور اپنی ایک ٹانگ کے سہارے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنی زبان مبارک سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جنت کا مشتاق ہوں، میں جنت کا متلاشی ہوں۔ اور ان کے پیچھے ان کا بیٹا چلا آ رہا تھا۔ یہ بوڑھے مجاہد اور ان کا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے مسلسل دفاع کرتے رہے، یہاں تک کہ دونوں جام شہادت نوش فرما گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہداء کی طرف تشریف لے گئے تاکہ ان کی تدفین کا بندوبست کیا جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، شہدائے اسلام کو خون اور زخموں کی حالت میں رہنے دو، روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور میں ان کی شہادت کی گواہی دوں گا۔ پھر ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں زخمی کر دیا جاتا ہے تو اسے قیامت کے دن اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے زخموں سے زعفرانی رنگ کا خون بہہ رہا ہوگا اور اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا، عمر بن جموح اور عبداللہ بن عمر کو ایک ہی قبر میں دفن کر دو، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن جموح اور ان کے ساتھی احد کے شہداء سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اور ان کی قبروں کو رحمت سے منور فرمائے، آمین۔